السلام علیکم سامعین، شاہکار ادب میں خوش آمدید۔ آج شاہکار ادب میں جو شاہکار ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ تخلیق ہوا ہے مسعود مفتی کے قلم سے، اور اس کا عنوان ہے محدب شیشہ۔ تو چلیے آئیے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مہینہ تھا۔ قصبے کی مسجد میں مولوی صاحب جمعے کا آغاز کر رہے تھے۔ یتیم، مسکین اور بیوائیں عرش کا سہارا ہیں، ان کے آنسو پونچھو، ان کے سر پر ہاتھ دھرو، اپنی کمائی میں سے ان کو حصہ دو۔ سامنے نمازیوں کی قطاریں خاموشی میں غرق تھیں، کچھ دیوار پر یا کھمبے کے سہارے اونگتے ہوئے، کچھ پنکھے کی ڈنڈی یا کھڑے پسینہ بھرے سر ٹکائے ہوئے، کچھ کھلی آنکھوں سے سوئے ہوئے۔ حافظ عمر دراز کی آنکھیں بند تھیں، دماغ سویا ہوا تھا، ہونٹ باہم چپکے ہوئے تھے، لیکن ہاتھ جاگ رہے تھے جو بڑی تیزی سے تسبیح کے دانے پھیر رہے تھے۔ مسلسل جاگنے والوں میں بشیر سبزی فروش کے دماغ میں منڈی کے بھاؤ خود بد مچا رہے تھے۔ ڈاک خانے کے بابو کے ذہن میں تنخواہ اور اخراجات باہم کشتی لڑ رہے تھے، اور لاریوں کے اڈے والے منشی کے دماغ میں صبح 8 بجے کی لاری میں گزرنے والی عورت کا خوبصورت چہرہ گھوم رہا تھا، مگر ماسٹر برکت علی گردن اٹھائے واز کا ایک ایک حرف غور سے سن رہا تھا۔ اور جب مولوی صاحب نے ممبر سے کچھ آگے جھک کر کہا، بیوہ کی ایک آہ 7 آسمانوں میں سوراخ کر دیتی ہے، ایسی بیوہ کی ایک دفعہ مدد کرنے والے کو 70,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، تو ماسٹر برکت علی کا سارا جسم ایک دم کانپ اٹھا، اور پگڑی سر پر جمائے ہوئے وہ بلند آواز میں پکارا، بخشنا میرے مولا۔ ماسٹر برکت علی قصبے کے ان چند لوگوں میں سے تھا جو خواہش سے نہیں بلکہ محض اتفاق سے میٹرک پاس کر لیتے ہیں۔ اس قصبے میں سرکاری تعلیمی سرگرمیاں 4 جماعتوں کے بعد ختم ہو جاتی تھیں، اور چیچک زدہ چہرے کی طرح پرائمری اسکول اپنی بوسیدہ چھتوں کے نیچے سے دن بھر پہاڑی کے الاپ براڈ کاسٹ کیا کرتا تھا۔ اس اسکول میں چند سال زبردستی گزارنے کے بعد گاؤں کے بچے یا تو ڈھیلی دھوتیاں اور گومڑ سی پگڑیاں باندھ کر لٹھ لیے مویشی ہنکاتے رہتے، یا گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر تھالی میں چھوٹی سی دکان سجا کر قسمت آزمائی کرنے کے بعد کھیتوں میں دھکیل دیے جاتے، اور یا کوئی بھولا بھٹکا انگریزی قاعدہ اٹھا کر فالتو وقت میں ماسٹر برکت علی کے پاس آ بیٹھتا۔ پہلے قاعدے کے کونے مڑتے، پھر اوپر والا صفحہ رنگ بدلتے حروف کو چھپا لیتا، اور ایک روز وہ غائب ہو جاتا تو اگلے صفحے پر منازل طے کرنے لگتا۔ جس دن سارا قاعدہ غائب ہو جاتا تو طالب علم کو اگلی جماعت میں چڑھا دیا جاتا، جہاں پھر ایک موٹا قاعدہ خریدا جاتا۔ 4-5 قاعدوں پر تب آزمائی کرنے کے بعد طالب علم چنگی کا تقرر یا ڈپو کا ملازم یا عرضی نویس بننے کی قابل ہو جاتا۔ ماسٹر برکت علی کا مکان کے باہر والے کمرے کے دروازے پر پہلے چاک سے اور پھر کوئلے سے انگریزی کالج لکھا ہوا تھا، حالانکہ وہاں الف سے عام، بے سے بلی بھی اتنی شدت سے پڑھایا جاتا تھا جتنا CAT کیٹ۔ درجن بھر کے قریب طالب علم یہاں ہمیشہ رہتے تھے، اور جب چھٹیوں میں شہر جا کر پڑھنے والے طالب علم گاؤں آتے تو والدین کو بھی عارضی طور پر ماسٹر برکت علی کا شاگرد بنا دیتے تاکہ ان کی کمزور انگلش درست ہو سکے۔ فیس اور شاگردانہ خدمات سے ان کا گزارا اچھا چل جاتا تھا۔ ماسٹر برکت علی چھریرے جسم کا لمبا آدمی تھا، عمر 36 سال، لمبوتھرا سا دبلا چہرہ جس کے رخساروں کی جگہ 2 نمایاں گڈھے قبل از وقت آنے والی جھریوں کو ہضم کر رہے تھے۔ اونچی شفاف پیشانی کے نیچے 2 ذہین آنکھیں شفقت بھری مسکراہٹ سے لبریز رہتی تھیں۔ آنکھوں کے باہر کونوں میں سورج کے شعاؤں کی مانند باریک سلوٹیں تھیں جو ہنستے وقت بڑی نمایاں ہو جاتی تھیں۔ سیدھی ستواں ناک، پتلے ہونٹ اور بشاش چہرہ، سر پر خاکی کلا کے گرد سفید ململ کی پگڑی جس کا شملہ کلف کی مقدار کے مطابق رکوع و سجود کرتا رہتا تھا، دھاری دار قمیض اور ڈھیلی سی شلوار کے نیچے دھول سے اٹے ہوئے بوٹ جن کے کھلے ہوئے جبڑوں کو تہوار کے موقع پر تسمے سمیٹ لیتے، جو چند دنوں بعد اپنی موت آپ مر جاتے اور پھر برساتی مینڈکوں کی طرح اگلے تہوار کو دوبارہ جنم لیتے۔ ماسٹر برکت علی لائق تو اتنا ہی تھا جتنا الماری میں گرد جمی کتابوں کے ڈھیر والا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرافت اور نیکی کا قصبہ بھر مداح تھا۔ وہ زندگی کی سیدھی سڑک پر چلتا آیا تھا جس میں کبھی موڑ آیا نہ کھڈ، جن کے قریب نہ کبھی رومان کے چشمے پھوٹے، نہ جذبات کی دھوپ چھاؤں نے کبھی آنکھ مچولی کھیلی، نہ کبھی حالات کی کنکریاں چبھیں، نہ قسمت نے روڑے اٹکائے۔ ایک دفعہ شادی ہوئی تھی تو 7 سال تک جیسے سفر بھول سا گیا تھا۔ بیوی بے اولاد مر گئی تو چند روز کا سستانہ سمجھ کر پھر سے زندگی کی ڈگر پر چل پڑا۔ جب سے اس نے قصص الانبیاء میں پڑھا تھا کہ قیامت کے روز بخشش کا سب سے آسان طریقہ خدا کے بندوں کی خدمت کرنا ہے، اس روز سے اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی اسکول کے لیے خصوصاً اور خدمت خلق کے لیے عموماً وقف کر دے گا تاکہ لوگوں کو سدھار سکے۔
اس لیے بیوی کی وفات کے 7 سال بعد بھی اپنے آپ کو دوبارہ شادی پر آمادہ نہ کر سکا تھا، کیونکہ بیوی اس کے عہد میں حائل ہوتی۔ اس کے بعد تو وہ گھڑی کا پرزہ بن کر رہ گیا۔ زندگی ایک معمول کے مطابق گزر رہی تھی، جیسے گاڑی اپنی پٹری سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتی۔ روزانہ سب کی خیر سلا پوچھتا، بغیر تسموں کے بوٹ اتار کر شلوار گھٹنوں تک الٹا لیتا اور خدمت خلق کے جذبے سے مجبور ہو کر کنویں کی چرخی پکڑ کر پانی بھرنے لگتا۔ گاؤں کی عورتوں کو ماسٹر کی شرافت پر پورا بھروسہ تھا، اسی لیے وہ بغیر کسی تکلیف کے پانی بھروا لیتی اور ڈول انڈیلتے وقت سوال جواب بھی کرتا تھا۔ کیوں جینا، اب تو تمہارا گھر والا اس کلموہی کے گھر نہیں جاتا؟ میں نے سمجھایا تو بہت ہی تھا۔ نہیں بھائی، اللہ تیرا بھلا کرے، میرا تو نے گھر بچا لیا۔ جینا گھڑا جمائے مجسم انکسار بن جاتی۔ اب خرچہ نہ دے تو مجھے بتانا، لے اٹھا اپنا گھڑا، اور وہ ڈول کا باقی پانی اپنے پاؤں جوڑ کر ان پر ڈال دیتا۔ ماسی شیروں نے شہر سے کوئی خط لکھا یا نہیں؟ وہ ایک پاؤں سے دوسرے کی میل رگڑتا ہوا پوچھتا تو ماسی گھڑا جھولتا چھوڑ کر ہاتھ ملنے لگتی۔ نہ بچہ کوئی نہیں، فکر نہ کر، اگلے مہینے شہر جاؤں گا تو اچھی خبر لوں گا اس کی۔ اے بھلا ہو تیرا، میرے لال، ضرور جانا اس سے۔ اور گھڑا بھی بھر جاتا، لیکن ماسی کے پیغامات جاری رہتے، حتیٰ کہ شادو اس کا گھڑا ہٹا کر اپنا جما دیتی۔ ماسٹر برکت علی خاموشی سے پانی بھر دیتا۔ وہ جوان لڑکیوں سے بات چیت کا زیادہ قائل نہ تھا، لیکن جب گاگرا اٹھا کر اس کے سر پر رکھتا تو اجنبیت مٹانے کے لیے ایک آدھ بات کر لیتا۔ شادو بہن، اب تو شرفو کانا سیٹیاں نہیں بجاتا۔ وہ شادو گاگر کے گلے میں ہاتھ ڈالتی ہوئی پلو منہ پہ رکھ لیتی۔ نہیں ویر جی، تم نے اسے بالکل سیدھا کر دیا ہے۔ اور ماسٹر برکت علی نے لوگوں کو بے نقد سناتا، جو گاؤں کی عورتوں کو ماں بہن نہ سمجھتے، اور پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر پکار اٹھتا، بخشنا میرے مولا، سب کی حیا قائم رکھ۔ عورتیں پانی لے جاتی تو وہ لنگوٹ پہن کر نہانے لگتا اور صابن ملتے ملتے گنگناتا، میرے مولا بلا لو مدینے مجھے۔ آٹے کی چکی پر بیٹھ کر سارا دن گپ لگانے والے چند مفت خورے بھی عین اس وقت نہانے آ ٹپکتے، تاکہ ماسٹر برکت علی کے صابن اور تیل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نہانے کے بعد ماسٹر برکت علی گڑھے صاف کر کے پانی بھر دیتا تاکہ پرندے پانی پی سکیں، اور خود واپس چلا جاتا۔ واپسی پر ماسٹر برکت علی راستے میں گھروں کو کبھی نہ بھولتا۔ بابا جلال سے اس کی بواسیر کے بارے میں ضرور پوچھتا۔ تیسرے چوتھے روز جیما دائی کو اس کے لڑکوں کے نام چٹھی لکھ دیتا۔ منگنی شدہ لڑکیوں کے والدین سے گاہے بگاہے پوچھتا کہ لڑکی کے جہیز کے سلسلے میں اگر مدد کی ضرورت ہو تو اسے بتائیں۔ کنواری لڑکیوں کے والدین کو تسلیاں دیتا کہ اس کے ہوتے ہوئے رشتوں کی فکر نہ کریں۔ سردیوں میں رنگو کے دادا کے لیے کبھی کبھار چائے کا بنڈل ہی لے جاتا تاکہ اس کی گرمی کا سامان رہے۔ کبھی کسی جگہ سر پھٹول ہو جاتا تو اپنا فرض سمجھ کر صلح کرا دیتا۔ چونکہ گزشتہ برسوں میں اکثر گھروں کا ایک آدھ بچہ اس کا شاگرد تھا، اس لیے استاد کا روایتی احترام اس کی دخل اندازی کو ہمیشہ خوش آمدید میں تبدیل کر دیتا۔ اپنے اسکول میں ماسٹر برکت علی شاگردوں کا بہت خیال رکھتا۔ ہر ماہ فیس دینے کا وقت آتا تو وہ ایک شاگردوں کا بہت خیال رکھتا، روپے واپس دے دیتا۔ جا بیٹے جا، مجھ سے کیا پڑتا، میں جانتا ہوں پچھلے مہینے تمہارا خرچ تنگ رہا۔ بچیوں سے البتہ فیس کبھی نہیں لی جاتی، کیونکہ لڑکی کسی ایک کی نہیں، سارے گاؤں کی لڑکی ہوتی ہے۔ جمعے کے روز بیواؤں سے متعلق مولوی صاحب کا واعظ سن کر ماسٹر برکت علی نکلا تو اپنی غفلت پر استغفار پڑھ رہا تھا کہ زندگی کے اتنے سال ہاتھ سے نکل گئے، لیکن وہ کسی دکھیا بیوہ کا مداوا نہ بن سکا۔ برخلاف اس کے نامعلوم اس نے کتنی بیوہ عورتوں کا دل دکھایا ہوگا۔ اس نے دل کو تسلی دینے کے لیے سوچا کہ بیشتر عظیم سے خدا کے نزدیک بیوہ کے درجہ کا بھی تو علم نہ تھا، اور وہ سر جھٹک کر پکار اٹھا، توبہ میرے توبہ، اللہ مجھے بخشنا، اور پھر تھکی چال سے آگے چلتا گیا۔ گلی کے موڑ پر چند آوارہ بچے ایک کتے کی دم میں رسی باندھے تالیاں پیٹ رہے تھے۔ ماسٹر برکت علی نے انہیں ڈانٹا، کتے کو چھڑایا اور جس لڑکے کے ہاتھ میں رسی تھی اسے کان سے پکڑ کر چلانے لگا۔ لڑکا ایک ہاتھ سے کان چھڑانے کی کوشش میں اس کے ساتھ اچکتا چلا آ رہا تھا۔ کیوں بے، کس کا لڑکا ہے تو؟ جی نوراں کا۔ لڑکا کان کے درد میں مبالغہ کرتا ہوا بولا۔ نوراں؟ کون سی نوراں؟ کہاں رہتے ہو تم؟ جی وہ اس ٹیلے پر۔ اس کی آنکھ بند ہوئی جا رہی تھی اور ماسٹر برکت علی کو خیال آیا کہ وہی نوراں ہے جس کا خاوند پچھلے سال ہیضہ سے مر گیا تھا۔ ماسٹر برکت علی اس کے حالات سے بے خبر تھا، پھر بھی اسے اتنا معلوم تھا کہ موت کے وقت متوفی کے چاننے والے نوراں کی غربت کا ذکر بڑے ہمدردانہ انداز میں کیا کرتے تھے۔ کیا نام ہے تیرا؟ جی غفورہ۔ ماسٹر برکت علی نے اس کا کان چھوڑ دیا اور سوال کرنے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ غفورہ کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا ہے، اور اس کی ماں محنت مزدوری کر کے گزارا چلاتی ہے۔ ماسٹر برکت علی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔
گھنٹہ بھر پہلے کا سنا ہوا آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ بیوہ کی مدد کا بہترین طریقہ اس کے آوارہ بچے کو سدھارنا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے بچے کو ساتھ آنے کو کہا اور گھر کو چلا۔ لے غفورے، پڑھ تو بھلا کیا لکھا ہے میرے دروازے پر؟ غفورے نے شرما کر سر جھکا لیا۔ جی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ ماسٹر برکت علی خندہ پیشانی سے درگزر کرتا ہوا بولا۔ کمرے میں جا کر اس نے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کیا جس پر اردو کے لفظ لکھے ہوئے تھے، لیکن غفورہ وہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ماسٹر نے ہنس کر ہلکی سی چپت سے گال پر لگائی اور سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، نالائق، 10 برس کی عمر میں اتنا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اس نے چاولوں کی میٹھی پٹی اسے کھانے کو دی۔ جب لڑکا کچھ گھل مل گیا تو ماسٹر برکت علی نے اپنے باورچی خانے میں جا کر مونگ کی دال کا لفافہ خالی کیا اور پھاڑ کر ایک قاعدے کا جزدان بنا ڈالا۔ غفورے تجھے تصویریں دکھاؤں؟ غفورہ اب کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ شوق سے ماسٹر کے قریب آن بیٹھا اور ماسٹر برکت علی اسے آم، بلی، گدھے اور لنگور کی تصویریں دکھانے لگا۔ یہ تصویریں لوگے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ غفورے کی شرارتی ہنسی میں خواہش کروٹیں لے رہی تھی۔ یہ لو، شاباش، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، یہ گھر لے جاؤ، کل پھر آنا، یہاں اسکول میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ جب یہ قاعدہ پڑھ چکو گے تو تمہیں اور قاعدہ دوں گا جس میں سے اس سے بھی اچھی تصویریں ہوں گی۔ شاباش، اب سیدھے گھر جاؤ، کل پھر آنا۔ غفورے نے شیشے کے آبگینے کی طرح قاعدہ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر سینے سے چپکا لیا اور باہر نکل کر بھاگ اٹھا۔ ماسٹر برکت علی دروازے میں ایسے کھڑا ہو کر مسکرا کر اسے دیکھتا رہا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو واپس مڑتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، بخشنا مجھے میرے مولا، میری یہ خدمت قبول کر۔ دوسرے روز ماسٹر برکت علی لڑکوں کو پڑھا رہا تھا تو غفورے نے گلی میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے 3-4 مرتبہ خواہش مندانہ اندر جھانکا، لیکن جب ماسٹر برکت علی نے پیار سے بلایا تو بھاگ گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک غفورہ نظر نہ آیا۔ ماسٹر برکت علی کو ایسا معلوم ہوا جیسے پلِ صراط سے گزرتے گزرتے اس سے جنت کا پاسپورٹ چھن کر ایک دم دوزخ میں دھکا دیا گیا ہو۔ ارے بشیر، جا ذرا غفورے ٹیلے والے کو بلا لا، اسکول بند ہونے پر اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد بشیرہ غفورے کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا وہاں لایا، اور جب ماسٹر نے اسے چمکارا تو وہ شرماتا، لجاتا، جھجکتا اندر آ گیا۔ ماسٹر برکت علی نے اسے اپنے داہنے بازو میں سمیٹ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور تھوڑی انگلی سے اٹھاتے ہوئے بولا، غفورے بچے، تو آیا نہیں میرے پاس؟ غفورہ شرما کر ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔ جب ماسٹر نے اصرار کیا تو کہنے لگا، بیبے کہتی تھی مت جایا کر، ہمارے پاس فیس اور کتابوں کے پیسے نہیں ہیں۔ توبہ اللہ توبہ، پگڑی کے پلو سے آنکھیں پونچھ کر وہ روندے ہوئے گلے سے بولا، اور دروازے میں جا کر زور سے ناک صاف کرنے لگا۔ ایک رومال میں تھوڑے ستو اور گڑ لے کر ماسٹر برکت علی غفورے کو انگلی سے لگایا اور نوراں کے گھر کی طرف چل دیا۔ ماسٹر کو گھر میں آتا دیکھ کر نوراں کا منہ ایک دم کھلا رہ گیا، لیکن جیسے چونٹی کہ گھر ہاتھی آ جائے۔ ماسٹر برکت علی کہتا ہی رہا کہ کھڑے کھڑے بات کر لوں گا، لیکن نورا نے چھپا چھپ چارپائی پر سے سرسوں کا ساگ جھاڑا اور دھوبی کا دھلا کھیس بچھا کر خود ذرا فاصلے پر سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ دوپٹے کا پلو منہ میں پکڑ کر آدھا چہرہ اور ایک آنکھ ڈھک لی۔ دیکھو بہن جی، ماسٹر برکت علی نے گلا صاف کر کے کہنا شروع کیا، میں یہ نہیں پوچھنے آیا کہ غفورے کو اسکول کیوں نہ بھیجا، بلکہ یہ کہنے آیا ہوں غفورہ میرے سگے بھانجے کی طرح ہے۔ فیس، کتابوں اور ہر ضرورت کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ اس کا ابا ہوتا تو بات اور تھی۔ ابا کا نام آتے ہی نورا کے نتنے پھڑک اٹھے، آنکھیں ڈبڈبا آئیں، آنسو پوچھنے میں پردہ ختم ہو گیا۔ وہ خود تو چلا گیا، مجھے ان مصیبتوں کے لیے چھوڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جھڑی بند گئی۔ اللہ کی حکمت تو مجھے سمجھ نہیں آتی بی بی، لیکن تم کیوں فکر کرتی ہو؟ لڑکی کا تو سارا گاؤں ہی میکا ہوتا ہے، ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ غفورے کا ابا اللہ بخشے میرا بھی جاننے والا تھا۔ اور پھر نورا خاوند کی موت کے بعد عزیزوں کا برتاؤ، اور موت سے چند روز پہلے کی باتیں آنسوؤں اور ہچکیوں کے گھونٹ لے کر سناتی رہی، اور ماسٹر برکت علی خدا، رسول، حدیث، حکایتوں، کہاوتوں سے اس کو تسلیاں دیتا رہا۔ بالآخر جب وہ اٹھا تو نورا مسرور تھی کہ خدا نے ایک فرشتہ اس کی مدد کو بھیج دیا ہے، اور ماسٹر برکت علی مسرور تھا کہ اس بیوہ کی مدد کرنے سے اس کی عاقبت سدھر جائے گی۔ غفورے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے ایک ٹھوکا دیا اور پھر سیدھا مسجد میں جا کر سجدے میں گر پڑا، اور رو رو کر خدا سے التجا کرتا رہا کہ اسے سرپرستی میں ثابت قدم رکھے اور اس کے عوض روز قیامت کو بخش دے۔ چند ماہ کے عرصہ میں غفورہ ماسٹر برکت علی کا شاگرد خاص بن گیا۔ چاک کا ڈبہ اور جھاڑن اس کی تحویل میں رہتا، ٹاٹ بچھانے، گننے، لپیٹنے، بورڈ صاف کرنے کا ذمہ دار تھا، طالب علموں کے لیے پانی کا گھڑا بھرنا اس کا فرض تھا۔ ماسٹر برکت علی کو پیاس لگتی تو غفورے کو آواز دیتا، کنویں کے ٹھنڈے پانی سے حقہ تازہ کرنے اور چلم بھرنے کا حق صرف غفورے کو حاصل تھا۔ وہ خود بھی بہت سمجھدار اور باتمیز بچہ بن گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ عام
بے بلی سے بڑھ کر وہ روٹی لائی ہے کس نے کھائی ہے تک پہنچ چکا تھا۔ سیاہی میں لتھڑی ہوئی انگلیوں سے تختی پر 100 تک گنتی بھی لکھ لیتا تھا اور ٹین کی چچک زدہ سلیٹ پر تھوک رگڑنے کے بعد بڑی بڑی رقوم جمع بھی کر لیتا تھا۔ ماسٹر کے گھر کے اندر والے آلے میں اس کے لیے چاولوں کی پٹی ہمیشہ پڑی رہتی تھی۔ دوپہر کا کھانا وہ ماسٹر کے ساتھ کھاتا اور جب ماسٹر بال کٹواتا تو غفورے کے سر پر بھی چٹیل میدان بن جاتا جس پر وہ آم کی گٹھلی رگڑ کر خوب چمکا لیتا۔ اپنے گھر میں غفورہ کافی سکھی تھا کیونکہ ہر مہینے ماسٹر برکت علی فیس اکٹھی ہوتے ہی شام کو چپکے سے جا کر نورہ کو کچھ روپے دے آتا۔ فصل کے موقع پر جب لوگ دانے وغیرہ اسے لا کر دیتے تو وہ کئی روز تک غفورہ چھوٹے چھوٹے تھیلے بھر کر لے جاتا رہتا۔ تہوار کے موقع پر غفورے کو نئے کپڑے ملتے اور نورہ کے یہاں گڑ، شکر، چنے اور دالوں کی پوٹلیاں پہنچ جاتی۔ ماسٹر برکت علی بھی گاہے گاہے نورہ کے گھر جا کر روزمرہ کے حالات سنوارتا رہتا اور نورہ پرنم آنکھوں سے دعائیں دیتی رہتی اور بچ جاتی۔ ماسٹر برکت اس کے گھر سے نکلتا تو پکار اٹھتا، بخشنا میرے مولا۔ اب ماسٹر برکت علی کو نماز میں زیادہ مزہ آنے لگا تھا۔ صبح کھڑکی میں بیٹھ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو جھوم جھوم جاتا۔ بعض میں مولوی صاحب اگر روز حشر اور اگلے جہان کا ذکر کرتے یا سزا اور جزا کے متعلق خدا اور بندے کا خود ساختہ مکالمہ پیش کرتے تو ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ماسٹر کے ہونٹوں پر کھیلتی رہتی، جیسے کوئی بے پیاری مال کی قیمت پیشگی ادا کرنے کے بعد مطمئن سا نظر آئے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی بالکل بھی نہیں کرے گا، بلکہ اخراجات میں سے 4-5 سال بچت کرنے کے بعد وہ حج کو جائے گا، اور اس عزم کو تازہ رکھنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی خوبصورت سی تصویر لگا دی، جسے دیکھ کر وہ اپنے پروگرام کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگا کرتا اور ساتھ ہی ساتھ بچت کرنے کے لیے وہ اپنے رہن سہن میں بھی انتہائی کفایت شعار ہو گیا۔ سامعین، امید ہے آپ کو یہ انتخاب پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔